اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید. پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں اپنی سسٹر کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا اور میں یہ کلفٹن ڈیفینس کا بدر کمرشل ایریا ہے اور وہاں ان کو میں جب چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو تقریباً رات کو 1-1:30 بجے کا وقت تھا اور میں نے دیکھ لیا تھا دور سے، وائف اور بچوں کے ساتھ تھا میں گاڑی میں، کہ ایک موٹر سائیکل سوار پہ 2 لوگ سوار تھے، دونوں نے چادریں لی ہوئی تھیں اور دونوں کو میں نے دور سے فوراً آبزرو کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی ہیڈ لائٹ موٹر بائک کی آف کی تھی. تو یہ پہلے ہی ایکٹیویٹی سسپیشیس کر دیتی ہے آپ کو کہ اس کی لائٹ بھی نہیں ہے، چادریں لی ہوئی ہیں، وہ آپ کی طرف کیوں آ رہے ہیں. جیسے وہ میرے نزدیک آیا اور میری وائف کی طرف لیفٹ سائڈ ونڈو پر آیا ویپن لے کر، تو اتنا ہی ڈسٹنس کا موقع ملا مجھے کہ جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی طرف سے وہ لیفٹ سائڈ سے آئے اور جب وہ وائف کی طرف آیا بائی دا ٹائم انہوں نے گن نکالی تو میں نے گاڑی ان کے اوپر چڑھا دی. جب میں نے گاڑی ان پر چڑھا دی اور تیزی سے سپیڈ بڑھائی تو لیفٹ ٹائر ان کی موٹر بائک کو لگا اور وہ دونوں زمین پہ گرے. گر کر اس نے ریٹرن ہو کر فائر کرنا چاہا اور جب تک میں آگے جا کے گلی میں مڑ چکا تھا، کیونکہ میرے ساتھ وائف اور بچے تھے تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ پیچھے سے فائر نہ کرتے. الحمدللہ غازی کی جوتیوں کا صدقہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا اور میری اللہ پاک نے غازی کے صدقے بچت کرا دی. اس میں سے ایک انجر ہوا ہے اور اس کی ٹانگ پر بہت زور سے لگی تھی، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے مڑ کر اتنا ہی دیکھا کہ وہ لڑکھڑا رہا تھا اور پھر وہ موٹر سائیکل بمشکل سوار ہوئے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شاید ہی کراچی میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہو جو ایک بار نہیں ملٹیپل ٹائمز اس کا فون نہ چھنا ہو. جو سٹیٹس میں دیکھ رہا ہوں اور جو سٹیٹس مجھے دنیا بھر سے آبزرو ہو رہے ہیں اور لوگ سینڈ کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کراچی پاناما سٹی سے زیادہ بدنام ہو گیا سنیچنگ کے حساب سے اور لا لیس اور لا انفورسمنٹ کی عدم موجودگی اور ایبسنس کی وجہ سے. ہر قسم کا قانون تعزیرات میں موجود ہے، قوانین پاکستان میں موجود ہے، لیکن اس کی انفورسمنٹ میں کہاں کمزوری ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. دنیا بھر میں قانون ہوتے ہیں، ہر کنٹری میں ہوتے ہیں، ہر جوڈیشری میں ہوتے ہیں، ہر جگہ قانون سازی ہے. ہر کوئی بھی ملک آئین سازی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. ایک پروفاؤنڈ مینول ہوتا ہے جس کی بنیاد اور بیسس پہ کوئی مملکت یا کوئی بعد میں حکومت یا کوئی قومیت کی بنیاد پر یا کوئی مملکت کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے. سوال اس ملک کو چلانے والوں پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح انفورس کرتے ہیں، جس کو اردو زبان میں نفاذ کہتے ہیں. چاہے وہ اسلامی شریعت ہو جو کہ قانون کی طرح قرآن میں اور شریعت مطہرہ محمدی ختم نبوت کی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر موجود ہے، لیکن اس کے نفاذ شریعت اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کون سمجھے گا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ کون سمجھے گا نبی کی ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ کون سمجھے گا اہل رسول کی کربلا میں شہادت کی اہمیت کیا ہے جب تک اس کا نفاذ آبزرویشن نہیں ہوگی؟ اسی لیے ایک ورڈ دنیا میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم انفورسمنٹ کہتے ہیں. انفورسمنٹ نہیں ہے، قانون ہے لیکن اس کی انفورسمنٹ نہیں ہے. اسی لیے شاید ہی کوئی کراچی کا شہری ایسا ہو جو ایک سے زیادہ بار نہ لٹا ہو. اس میں ایک اور آپ کو تیسری بات آپ کے گوشے گزار کرنی ہے جو مجھے ریسنٹلی بھی پتہ چلی کہ ایسے بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں اور میرے علم میں آیا کہ انہوں نے جب اس کی انکوائری کرائی، جب ان کا فون چھنا تو انہوں نے جب اس کی تحقیقات کی تو جو سگنلز ان کے آئی فون کے تھے وہ افغانستان سے مل رہے تھے اور پھر افغانستان سے وہ فون ری سیل ہو کر سعودی عرب گیا ہے اور سعودی عرب سے ان کا فون پھر واپس پاکستان کی مارکیٹ میں آیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا آئی فون چھنا ہے تو افغانستان اس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور اس سے بھی بڑی مارکیٹ اس کا جو پوٹینشیل بائر ہے وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بائی کر کے اسے واپس ایکسپورٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ دنیا سے جہاں سے بھی آئی فون پاکستان میں جس سورس سے بھی آ رہے ہیں وہ یہاں سے چھن کے اس کا ریونیو افغانستان جاتا ہے اور اس کا ایک ایڈڈ جو ایڈیشنل کارپوریٹ
جائنٹ ریونیو ہے وہ سعودی عرب کو جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ریفربش ہو کر خوبصورت پیک میں ہو کے آپ ہی کا فون واپس پاکستان میں بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کون کہاں بک رہا ہے, کون کہاں بک چکا ہے, یہ اصل سوال ہے. بحق غازی اللہ پاک اس امت کو, نوجوانوں کو, فیملیز کو محفوظ رکھے. بحق غازی یا غازی.